بتائیے گا قربانی ہو گئی ماشاءاللہ، کیا قربان کیا، کیا مراحل رہے آج کے؟ میں تو ہمیشہ ہی گائے ضرور کرتا ہوں، ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بکرا وغیرہ بھی اچھا بکرا وغیرہ۔ اچھا پہلے جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں کہہ رہا تھا کہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، قربانی کا جانور لینے آپ بھی گئے ہوں گے یا گھر میں جتنے بچے ہیں بیچارے وہ گئے ہوں گے، وہاں سے لے کر آنے تک قصائیوں کے معاملات سے ڈیل کرنے تک کسی نے ایس او پیز کا خیال رکھا یا آپ نے کسی کو تنبیہ کی؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی بات جو ہے قابل غور ہے کہ ہوموجینیس اپلیکیشن جو ہے نا ایس او پیز کی ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اوپر نہیں ہوتی، منڈیوں میں نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سبزی منڈی میں نہیں ہوتی، یا مساجد اور عیدگاہوں کی جس وقت بات آتی ہے تو اس کے اوپر اسٹریس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی نا ریزرویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یعنی علماء محسوس کرتے ہیں شاید ان کے اوپر کوئی کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایس او پیز اگر امپلیمنٹ کرنی ہے تو پوری سوسائٹی کے اوپر کرنی چاہیے تاکہ کوئی سوسائٹی کا شعبہ جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو، اور تمام کے تمام لوگ خوش دلی اور فراح دلی کے ساتھ اس کو ویلکم کرے، قبول کریں۔ اچھا جناب، دوسری بات جو میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ایسے لوگ نکل کے سامنے آتے ہیں، پھر میں آگے بھی جاؤں گا، علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا، جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بڑے عرصے سے ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی کسی مذہبی تہوار کی بات آتی ہے تو اس موقع پہ انہیں حقوق انسانی کی بات بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، انہیں غریب کی ہمدردی بھی ان میں جاگ جاتی ہے، یتیم اور مساکین کے بارے میں بھی ان کے درد دل جو ہے نا وہ پھوٹ پڑتا ہے، لیکن باقی سارا سال وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، باقی سارا سال کبھی ان کے دل کے اندر وہ جذبات اور انسانیت کا درد جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عید مبارک کے موقع پر، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم جانور قربان کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا مقصد فقط جانور کی قربانی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کا ایک پورا جذبہ لے کے نکلتے ہیں، اور ہمارے پیش نظر قرآن مجید کا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہم فقط گوشت کاٹنے کے لیے، فقط خون بہانے کے لیے میدان میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اس کی بندگی کو بجا لانے کے لیے، تقویٰ کی مشق کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے غریبوں کی ہمدردی کا بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ معاشرے کے وہ طبقات جنہوں نے ایک عرصہ دراز سے گوشت سے دوری اختیار کی ہوتی ہے، گوشت سے محروم رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہوتا، اس عید قربان کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر بھی گوشت پہنچ جاتا ہے، اور میل نیوٹریشن کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر مساکین کو، یتامہ کو اور اسیروں کو کھلانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جو ہے نا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، تو اس شیوے کو بھی ہم پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات چاہیے کہ عید قربان کی ساعتوں کے اوپر جو اللہ نے ہمیں مواقع دی اپنی عبادات کو بجا لانے کے، غریب پروری کے، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں ایسے مواقع، ایسے موقع دیتا رہے۔ سر میں آگے بڑھوں گا، علامہ امین شہیدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ امین صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ قربانی کی آپ نے اس دفعہ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر کیا قربان کیا سر؟ ہم عام طور پر اللہ کے فضل و کرم سے بھیڑ، دمبے اور بکرے ہی لیتے ہیں ہر سال، تو اس سال بھی یہی کیا الحمدللہ۔ اچھا سر، میں نے جو یہ بھی سوال کیا تھا ابتسام صاحب سے کہ سر ایسے لوگ آ جاتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ اور وہ ہماری نئی نسل کو نا ایک طریقے سے ایک نئی تاریخ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے بول بھی نہیں سکتا، جس طرح کی مثالیں دی جا رہی تھیں، جس طرح کے انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ لوگ کیا ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ لبرلز اور سیکولرز کو فالو کرتے ہوئے اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو فرائض ہیں فرائض کی ادائیگی کی نسبت ایسی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے معاشرے میں لوگوں کی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ
انٹینشنلی سوچ سمجھ کر مغربی ایجنڈے کے تحت دینی عقائد اور ویلیوز کو کمزور کرنے کے لیے دینی ویلیوز کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ہاں موجود دینی امور میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے والا ہر شخص غلط بھی نہیں ہے اور ہر شخص درست بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بھئی اگر آپ نے ایک بکرا قربان کر لیا اور اپنے فریضے اور نفل کی ادائیگی کر دی، اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے بکرے کی جگہ، بھیڑ کی جگہ، دمبے کی جگہ آپ جائیں غریبوں میں کوئی تحفہ بانٹیں، غریبوں کی کوئی مشکل دور کریں، پانی ان تک پہنچائیں، لباس ان تک پہنچائیں، تو میرا خیال ہے ان کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات اخلاص پر مبنی ہے کہ آپ نے فریضے کی ادائیگی کر دی، آپ نے نفل کی ادائیگی کر دی، اب جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ ادا کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہوگا. جناب والا آگے بڑھتے ہیں اور اب ڈاکٹر اشرف نظامی کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور کرونا کے حوالے سے اور یہ جو سارا پروپیگنڈا ایک کیا جاتا ہے قربانی کو لے کے، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں. اشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت اللہ کا احسان ہوا ہے. بہت شکریہ سر. قربانی کے دن، پہلے دن عید کے دن آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر جانور قربان کر دیا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. حسب توفیق جو پروردگار نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق یقیناً ہر مسلمان، اور الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں تو یقیناً قربانی کے لیے وہ تو کرتے ہی. چلیں سر، بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا، آپ ریلیونٹ شخصیت ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں. سر قربانی کا جانور لینے جانے تک سے لے کے قربان کرنے تک کے مرحلے تک سر آپ نے دیکھا کوئی ایس او پی فالو کر رہا ہے؟ کیونکہ میں جب گیا تھا قربانی کا جانور لینے تو میں واحد شخص تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا. جس گاڑی میں گیا اس نے، ڈرائیور نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، وہاں پر خریدار نے ماسک، جو بیچنے والا تھا اس نے نہیں پہنا ہوا تھا، لے کر آنے والے نہیں پہنا ہوا تھا، کسائیوں نے بھی نہیں پہنا ہوا تھا. الحمدللہ سب ایک جگہ اور میں الگ ہی چل رہا ہوں. تو آپ بھی الگ ہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سلمان، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ذاتی حیثیت میں ایز ایسوسی ایشن جو ہم نے کوشش کی جب سے ہمارے ساتھ یہ کرونا کی وبا آئی ہے، مطلب لاسٹ ایئر سے مارچ سے ہم اس سے بھگت رہے ہیں ایز پاکستان کے ساتھ، تو ہم نے ایک ہی چیز کی تھی اور میں جس کے ساتھ مطلب ہمیشہ دائی رہا ہوں کہ حکومت کو یہ پاور کرواتا رہا ہوں کہ حکومت از کیپٹن آف دا شپ، حکومت نے یہ امپلیمنٹ کروانی ہے. اور ایک چیز میں تمام تر مطلب ادب اور احترام کے ساتھ کہ مذہب اور صحت اور یہ جو چیزیں یہ دو الگ چیزیں ہیں. میں اپنے دوست مطلب میرے دوست ہی میں یہ لے رہا ہوں مولانا ابتسام صاحب کے ساتھ، انہوں نے بالکل درست کہا کہ ہم چیزوں کو ان آئسولیشن نہیں کر سکتے. یہ حکومت نہیں کر سکتی کہ مسئلے کے اوپر کہے کہ یہ اجتماع نہیں ہوئیں گے، لیکن ویسے ان کو اقتصادیات بھی یاد آتی ہو، معاشی مسائل بھی یاد آتے ہو، کہتے ہوں کہ ہم نے نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں اور دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایٹ لارج اور جیسا کہ آپ نے بہت درست کہا کہ یہ انڈین ویریئنٹ جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہوا ہے، اب تو ڈیلٹا پلس کی بات ہو رہی ہے، تو خدا کرے کہ ہم محفوظ رہیں. ابھی تک اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کے ساتھ محفوظ ہیں اور خدا کرے گا کہ ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ پروردگار کی ہمارے اوپر ہی میں سمجھ وہ ایک کرم نوازی ہے. ادروائز ہم نے تو دیکھیں مرزا صاحب، آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم اپنے ہمسایوں سے کس طرح پیچھے رہ جائیں. انڈیا کے اندر جو حالت ہوئی پہلی دیر کے اندر، ایران کے اندر ہم نے دیکھا، عرب ممالک کے اندر ہم نے دیکھا، دنیا کے اندر جو چیزیں آئی ہیں. اور آپ نے بہت درست کہا کہ ایس او پیز یہ مطلب ایک مذاق سا بن گیا. بڑے شہروں کے اندر تو اب اسا بس اسٹینڈ یا ان علاقے جن کو ہم سو کالڈ پوش علاقے کہتے ہیں، وہاں پہ تو آپ کو یہ ایس او پیز نظر آ جائیں گے جس کے اندر ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی مطلب ایٹ لیسٹ دکھانے کی حد تک کی سمجھے کہ وہ رکھا ہوا ہے کہ چلیں ایسا کر لیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.